پہلا موقف جاری یہ کیا ہے کہ قبے اس لیے بنائے تاکہ قبر والے یہ عظیم شخصیات ہیں ان کا ایک رتبہ اور مرتبہ قائم رہے، تاکہ لوگ ان کے مشن کے اوپر چلنے شروع ہو جائیں۔ ابھی ترقی ہو گئی ہے، ابھی اور آگے چلیں۔ یہی احمد یار کیا لکھتا ہے جناب، کہتا ہے شمع روشن کرنا، قبر کے اوپر تعظیم کرنا جائز ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ بزرگ کی قبر ہے اور اس سے تبرک حاصل کیا جائے۔ لو جی، تبرک والا عقیدہ آ گیا۔ ابھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے، پہلے تعظیم ہو رہی تھی، پھر تعظیم کے بعد جناب اولیاء اللہ کی روحیں وہاں گرد کر رہی ہوتی ہیں اور لوگوں سے ممتاز دکھانا ہوتا ہے، اس لیے قبہ بنایا، اس لیے ان کا مزار بنایا، اس لیے اس کی دیکھ بھال کی ہے۔ یہاں برکت کا عقیدہ بھی آ گیا۔ کیوں؟ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، لوگ اس سے تبرک حاصل کریں گے۔ یہی مفتی احمد یار، بڑا مفتی ہے ان کا احمد یار نعیمی، کہتا ہے کہ اگر کسی ولی کی قبر ہو تو اس کی روح کی تعظیم کرنے والے اور ان لوگوں کو بتانے والوں کے لیے کہ ولی کی یہ قبر ہے تاکہ لوگ اس سے برکت حاصل کریں، اور یہاں پہ چراغ جلانا بھی جائز ہے۔ یہ اور ترقی ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد امام محمد اور امام محمد کے ساتھ امام یوسف، تینوں کیا کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ وہ تو پانی چھڑکنے سے منع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی نہ چھڑکا جائے، پانی چھڑکنے سے کیا ہوتا ہے، قبر پکی ہوتی ہے، تو لہذا یہ مکروہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑا امام پرانا کیا کہتا ہے جناب، امام کاسانی، بداؤ الصنائی کتاب امام کاسانی جلد 1 صفحہ 320 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے قبر کو پختہ بنانا مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے قبر پر قبہ بنانا کو مکروہ سمجھا ہے، اس میں مال کا ضیاع ہے، البتہ قبر کے اوپر پانی چھڑکنے میں کوئی حرج نہیں، مگر امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ پانی چھڑکنا بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سے قبر پکی ہوتی ہے۔ کہتا ہے خالی کچی قبر کے اوپر پانی بھی۔ یہ امام یوسف کون ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، حنفیت جس کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں۔